سے پہلے میں نبی شیخ الاسلام حضرت مولانا ڈاکٹر سید اولیاء حسینی صاحب قبلہ معروف مرتضی پاشا قادری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریض خطاب پیش کر رہا ہوں. استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلیٰ حضرت. اور ایک اہم اعلان سماعت کریں کہ جلسے کے اختتام پر بعد صلاۃ والسلام کے بعد دعا کے بعد انشاءاللہ مزید حاضرین مجلس کے لیے تناول طعام کا اہتمام رکھا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اے ختم رسول سید کل سرور ذیشان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفاں اور حاصل ایمان. اسٹیج پر تشریف فرما تقدس معام مولانا مسرور مصباحی صاحب، مولانا زلفی صاحب، دیگر حضرات جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، جو الحمدللہ ہمارے اس جلسے کی نگرانی فرما رہے ہیں. حضرت مولانا عبدالرب صاحب جو انشاءاللہ مہمان خصوصی ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر میں تازہ وضو کے ساتھ آپ اور ہمارے درمیان میں تشریف لائیں گے اور حضرت کا خصوصی بیان ہوگا. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، بانی و سرپرست المدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے مولانا عبدالعزیز خان طاہر صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں. مولانا عبدالعزیز خان طاہر صاحب، مولانا اسٹیج پر تشریف لائیں. برادران عزیز صاحب، وہ مائک میں اور اس مائک میں کچھ تو فرق ہے، کچھ آپ حضرات نے فرق رکھا ضرور ہے. اس میں جتنی صفائی ہے اتنی اس میں صفائی نہیں ہے. وہ مائک نکال کر یہاں لگانا ہے. اللہ نیچے سے لے لیجیے، نیچے سے. ہاں ٹھیک ہے، بس ادھر سے لا لیجیے. الحمدللہ رب العالمین.
قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، اس میں اللہ فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ برادران عزیز، رقعہ میں نے لیا تو اس میں جو عنوان دیا گیا منصب نبوت و مقام غوثیت، انشاءاللہ تعالی اس پر مہمان خصوصی کلام فرمائیں گے، تشفی بخش کلام ہوگا، خطاب ہوگا۔ میں اپنی سعادت مندی کے لیے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں گا۔ مفتی صاحب نے جس گفتگو کو چھیڑا اسی کو انشاءاللہ تعالی اور دو قدم آگے لے چلنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صاف اتنی پیاری آیات مبارکہ ہے کہ اللہ فرما وہ اللہ بھیجا ہے، کس کو؟ اپنے نبی کو بھیجا ہے، وہ اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اپنے نبی کو دین حق دے کر بھیجا ہے، اور یہ دین لے کر ایسے آئے ہیں کہ سارے ادیان پر غالب یہی دین آئے گا، سارے ادیان پر غالب یہ دین آئے گا۔ اگر مشرکین کو برا لگے تو لگے، اللہ فرما رہا ہے مشرکین کو برا لگے تو لگے۔ مفتی صاحب ابھی تک تشریف رکھیے۔ تو برادران عزیز، عنوان جو دیا گیا ہے منصب نبوت، میں سمجھتا ہوں یہ عنوان بھی مفتی صاحب کا ہی دیا ہوا ہے، منصب نبوت۔ میرے آقا سید عالم کا منصب کیا ہے؟ ایک نبی کا منصب کیا ہوتا ہے؟ نبی سے پہلے آپ نے وہ ساری باتیں، ایک صالح ایک ولی کا کیا منصب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے آپ نے مقام غوثیت کے ساتھ بھی اشارتاً گفتگو کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے پھر میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مقام، وہ افضلیت، وہ خصوصیت کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خادم بھی وہی سبق دہرانے کی کوشش کرتا ہے جو مولانا مفتی صاحب سے ابھی آپ اور ہم نے سنا ہے، اسی کو انشاءاللہ دہرانے کی کوشش کریں گے کہ پہلی بات تو میں اگر ادھر سے ادھر آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی تو پھر اس میں تو میرے آقا سید عالم کو جو مقام دیا، ہر نبی مقدس ہے، مکرم ہے، محترم ہے، لیکن سارے انبیاء اپنی اپنی اقوام کی طرف آئے ہیں، ہر نبی ایک علاقے کی طرف آئے ہیں، ہر نبی ایک قوم کے لیے خاص کر آئے ہیں، اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ رحمت عامہ بن کر آئے ہیں، تو ساری دنیا کے لیے نبی و رسول بن کر آئے ہیں۔ دنیا بھر میں شریعت میرے آقا کی چلے گی، دنیا بھر میں پیغام میرے آقا کا چلے گا، دستور میرے آقا کا چلے گا۔ تو یہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو سارے انبیاء علیہ السلام کے بھی امام ہے، امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے۔ تو اس ذات مطہرہ کے مقام و مرتبے کا کچھ باتیں عرض کر اپنی سعادت مندی کے لیے ہم عرض کریں۔ اس سے پہلے کہ یہ باتیں عرض کر دی جائے، کیونکہ مفتی صاحب نے ادھر سے ادھر کو لے گئے تھے، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ادھر سے ادھر ہی کو جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی، آج کل اولیاء اللہ کا معاملہ کیا ہے، ولی کیا ہے، ولایت کیا ہے، ولایت ہوتی کیا ہے، ولایت ملتی کیسے ہے، ولی بنتا کیسے ہے آدمی، یہ ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بنیادی باتیں ہیں، بنیادی باتیں ماشاءاللہ حضرت قبلہ تشریف لاتے ہیں۔ میں حضرت قبلہ کے استقبال میں کچھ گھڑیوں کے لیے رک جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات تشریف
الحمدللہ ثم الحمدللہ میری قوت گویائی میں مزید قوت بخشی ہے حضرت نے یہاں تشریف لائی، تو انشاءاللہ تعالی حضرت پشت پناہی فرما رہے ہیں، اور میں حضرت سے خواہش بھی کرتا ہوں کیونکہ میں بہت سیدھا سادہ آدمی ہوں، یہ حضرت کی، مفتی صاحب کی، مسرور مصباحی صاحب کی، عبداللطیف صاحب کی محبتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے مجھے یاد کر لیا، تو میں جو کچھ بھی ان بزرگوں کے درمیان میں، ان علماء کی موجودگی میں کہنے کے لیے، یہ میری سعادت مندی کی بات ہے، جو کچھ کلمات بالکل اختصار کے ساتھ چند باتیں گوش گزار کرتا ہوا ہٹ جاؤں گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی، اسے بھی آپ کو ذہنوں میں رکھنا ہے۔ کون سی آیت پڑھی گئی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب ان آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ میرے آقا سید عالم کا منصب بیان کیا جا رہا ہے، آقا نبی رحمت کا کیا منصب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آقا سید عالم کو کس کام کے لیے بھیجا ہے، تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں صاف ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ولایت کیا ہے اور ولی بنتے کیسے ہیں، اور مختصر سا تعارف اگر ولی کا ہو جائے، کیونکہ بات مجھے اختصار سے کرنی ہے، بہت اختصار کے ساتھ کروں گا، کیونکہ حضرت کو سننا ہے، استفادہ کرنا ہے۔ الحمدللہ ان بزرگوں کی بات ہمارے لیے ایتھینٹک ہوتی ہے، اور پھر بہت دلوں میں اترنے والی باتیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ ولی کی ولایت، ولی کا مقام، ولی کون۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے بڑا سیدھی سادی بات یہ ہے کہ جو آدمی ساری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کر اس پروردگار سے جوڑ لیتا ہے، یعنی جو فانی تھا وہ فنا ہو چکا، جو باقی تھا وہی باقی رہا۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہیں، جو فانی تھا وہ فنا ہو چکا، جو باقی تھا وہی باقی رہا۔ یعنی سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ، یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ، سو تماشا کر کے دیکھا، یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ۔ تو یہ دراصل معاملہ یہی ہے۔ اور ان لوگوں کا منصب کیا ہے، ان لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے، مخلوق کو خالق سے جوڑ دیا جائے، اور یہ دل کے اندر جو آرزو ارمان، جو سارے معاملات ہیں، اس کو خالی کریں گے تو جو اس کا مکی ہے وہ اپنے مقام پر آئے گا، جو اس کا مکی ہے وہ اپنے مقام پر آئے گا۔ ورنہ ہم یہ آرزو ارمانوں کو بٹھا رکھیں گے، کئیوں کو بٹھا رکھے ہیں، تو پھر رہا کیا، وہ آئے گا کیسا، جگہ کہاں خالی چھوڑی ہے ہم نے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مختصر سا تعارف یہ ہے کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں میں اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو مناتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک یاد کرنا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا نام جپ رہا ہے، لیا جا رہا، تو ٹھیک ہے، وہ بھی جو ثم استویٰ علی العرش ہے وہ بھی اپنے بندے کو یاد کر لیتے ہیں۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو تنہائیوں میں سے یاد کر، میں بھی تجھے تنہائی میں یاد کروں، تو محفلوں میں یاد کرے گا تو میں بھی تیرا ذکر محفلوں میں کروں گا۔ تو وہ ذکر ہوتا ہے، ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے، اور جو زبان اور قلب کی مطابقت ہو جاتی ہے، زبان اور قلب کی جس وقت مطابقت ہو جاتی ہے تو پھر معاملہ کچھ اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ ورنہ تم یہاں اللہ کہو، وہ پروردگار بھی تمہیں وہاں عرش پر تمہیں یاد کر رہا، لیکن جب آدمی زبان کے ساتھ ساتھ قلب اس کا مطابق ہو گیا اور زبان کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس نے اللہ کہا، اللہ اللہ اللہ،
تو یہ معاملہ ہے جو پروردگار کا ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پروردگار بھی انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی، ارے جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم اس کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، ہم اس کے ہم نشین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میرا ذکر کرے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بات آسان نہ ہے، یہ بات آسان نہیں ہے کہ اس پروردگار کا ذکر ویسے کیا کرے، ورنہ فذکرونی اذکرکم بھی ہے کہ وہ تم اسے یاد کرے وہ تمہیں یاد کر رہا، تم اسے یاد کرے وہ تمہیں یاد کر رہا، یہ ایک منزل ہے، لیکن اس کے آگے ایک اور منزل ہے انا جلیس من ذکرنی، ارے جہاں مجھے میرا ذکر کیا گیا میں ان کا ہم نشین ہو گیا، ہم نشین ہو گیا۔ وہ اپنی شان کے مطابق ہے، وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ پھر اس کے آگے کا ایک قدم اور بھی ہے کہ کیا ہے کہ پروردگار عالم کو جب بندے مومن یاد کرتا ہے، ایسے یاد کرا کہ اپنے آپ کو بھلا دیا، اس کو یاد میں ایسے گم ہو گیا، پروردگار کی یاد میں ایسے گم ہو گیا کہ اپنے آپ کو بھلا دیا، بھلا دیا۔ تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ارے جب میرا بندہ میرا ذکر ایسے کرے گا تو پھر زبان اس کی ہوگی، گویائی ہماری ہوگی۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ زبان بندے تیری ہوگی لیکن گویائی ہماری ہوگی، آنکھ تیری ہوگی دیکھنا ہمارا ہوگا، کان تیرے ہوں گے سننا ہمارا ہوگا، ہاتھ تیرے ہوں گے دستگیری ہماری ہوگی۔ بقول مفتی صاحب کے کہ یہ غوث اعظم کے مقام کا ذکر نہیں کیا جا رہا، صحابہ کے مقام کا ذکر نہیں کیا جا رہا، انبیاء کا ذکر نہیں ہے، سید الانبیاء کا ذکر نہیں ہے، ایک عام ولی کا ذکر ہے، ایک خدا کے دوست کا ذکر ہے، ایک خدا سے محبت کرنے والے کی کیفیت کا یہ حال ہے۔ اب بندے مومن، اب یہ ولیوں کی دستگیری پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ کو خوب سنیں، خوب پڑھیں، خوب سمجھے۔ اگر تمہاری پڑھ کر بھی سمجھنے نہیں آتا ہے تو مولانا حضرت عبد الرب صاحب سے رجوع کر لے، یہ سمجھا دیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ خدا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارے بندے آنکھیں تیری ہے دیکھنا میرا ہے، اعلان اس پروردگار کا ہے، اعلان اس پروردگار کا ہے، وہ پروردگار اعلان کر رہے ہیں کہ آنکھ تیری ہے۔ اب ہماری اپنی آنکھ سے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں؟ یہاں سے دیکھ رہے سامنے دیوار آ گئی، اس کے آگے کا کچھ دکھتا نہیں ہے، لیکن وہ جو سمیع اور بصیر ہے، جو عرش معلیٰ پر ہو کر بھی اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کا ریزنا بھی دیکھتا ہے، اس کی حرکتیں بھی سنتا ہے، تو وہ جو سننا ہے وہ دیکھنا ہے، اس کا دیکھنا کیسا ہوگا، اس کا دیکھنا کیسا ہوگا؟ تبھی تو یہ اولیاء اللہ یہاں بیٹھ کر بھی کہاں دیکھتے ہیں، کہاں کہاں دیکھتے ہیں، 18,000 عالم دیکھتے ہیں، حجاب عظمت تک دیکھتے ہیں، تو وہ دیکھنا ان کا ہے، اعلان ادھر سے ہے۔ کوئی ولی اعلان نہیں کر رہے، کوئی ولی اعلان نہیں کر رہا ہے کہ میں ایسا دیکھتا ہوں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا دیکھتا ہے، ہمارا دوست ایسا دیکھتا ہے، کیونکہ آنکھیں اس کی ہوتی ہے، دیکھنا ہمارا ہوتا ہے۔ جب دیکھنا اس کا ہوگا تو وہ اس کی شان کے ساتھ ہوگا، دیکھنا اس کا ہوگا تو اس کی شان کے ساتھ ہوگا۔ ویسے ہی یعنی ایک آدمی کے اعضاء کو لے کر تفصیلی حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ زبان ولی کی ہے، گویائی اس پروردگار کی ہے، ان کی زبان سے کچھ نکل جائے۔ ابھی مقام محمود کو مفتی صاحب نے بیان فرمایا، اور وہاں میرے آقا سید عالم کا مانگنا، سفارش کرنا، اللہ کا عطا کرنا، تو یہ ساری چیزیں ان کی امت کے ادنا ولیوں کا یہ حال ہے، ان کے پروردگار کے دوستوں کا یہ حال ہے، تو پھر وہ رفیق اعلیٰ کا کیا حال ہوگا، رفیق اعلیٰ کا کیا حال ہوگا۔ تو برادران عزیز،
دراصل یہ مقام ہے کہ جب بندے مومن سب سے کٹ کر اس کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی اسے ایسا چھوڑتا نہیں ہے، اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کا اگر وہ کسی معاملے میں قسم کھا جائے تو پوری کون کرتے ہیں؟ اللہ پوری کرتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہمارا بندہ اگر قسم کھا لیتا ہے کسی مسئلے میں، اگرچہ ان کی کیفیتوں کو بھی بیان کیا گیا، وہ بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، محفلوں میں آئے تو کیا، نہیں آئے تو کیا، آئے تو کوئی اہمیت نہیں دیا، اگر نہ آئے تو کوئی ان کی تلاش نہیں کی، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جن کا دل ذاکر ہوتا ہے، جن کا دل ذاکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی کاٹ دیتا ہے، تو پھر اس کا یہ حال ہے کہ وہ اگر کسی مسئلے میں قسم کھا لے تو اللہ اسے ضرور پوری کرتا ہے، اللہ اسے ضرور پوری کرتے ہیں، یہ خود اللہ فرما رہے ہیں۔ تو برادران عزیز، یہ ہے مقام ولایت۔ اب یہ جب اتنی صاف صاف احادیث ہمارے سامنے آ جائے، پھر بھی اس کے اوپر گفتگو کرنا کہ ولی کا مدد کرنا کیسا، ان کی دستگیری کیسی، وہ سنتے کیسے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے کیسے ہیں، وہ ان کا آنا جانا کیسا ہے، وہ ہماری محفلوں میں آ بھی سکتے ہیں یا نہیں سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ جن کو فہم عطا فرمایا، جن کو جو کھاتی پیتی لاشیں نہیں ہیں، جو چلتے پھرتے جنازے نہیں ہیں، یہ گفتگو زندوں سے ہو رہی ہے، زندوں سے ہو رہی ہے، اور جو سموم بکن عمر فہم کی منزل پر ہے تو یہ سارا کچھ سننے کے بعد بھی ان پر نہ ان کو فہم کھلنے والی ہے، نہ سمجھ میں آنے والا ہے، نہ دکھنے والا، آنکھ سے سب کچھ دیکھ کر بھی اندھے بندے رہتے ہیں۔ تو یہ جنازوں سے، لاشوں سے، میتوں سے، یہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برسوں سے قبروں میں رہ کے بھی لوگوں کی دستگیری فرما رہے ہیں، لوگوں کی دستگیری فرما رہے ہیں، خلق خدا کی مدد کر رہے ہیں، ان کی حاجت روائی کر رہے ہیں، ان کی استعانت کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کھا بھی رہے، پی بھی رہے، چل رہے پھر رہے بھی ہے، لیکن ان کی حیثیت ایک لاش سے زیادہ نہیں ہے، ایک جنازے سے بڑھ کر ان کا مقام نہیں ہے۔ تو یہ خیر یہ سبجیکٹ ماشاءاللہ مفتی صاحب ہے، یہ ایک فیوریٹ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سارے بد مذہبوں کی رد کرے اور عقیدہ حقہ، عقیدہ اہل سنت کیا ہے وہ آپ کے سامنے اجاگر کریں گے۔ تو برادران عزیز، یہ وہ مقام ہے۔ پھر میرے پیر پیرانے پیر غوث العظم کا مقام کیا ہے کہ وہاں تو بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اکابر، وقت کے قطب، وقت کے غوث بھی آتے، تو کس انداز سے آتے؟ العمان العمان العمان، یہ پڑھتے آتے۔ پرسوں ہمارے کئی دوست جا رہے ہیں الحمدللہ دکن سے بھی پیر کی بارگاہ میں، ایک صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے وہاں کے زیارت کے آداب سکھلائیں، وہاں کیا پڑھنا سکھلائیں۔ میں نے یہ وہ ساری باتیں رہنے دیں، لیکن ایک ہے کہ جب اس شہر میں داخل ہو رہے ہو تو بس زبان پر یہی رہے، العمان العمان العمان، ان کلمات کے ساتھ داخل ہو جاؤ، کیونکہ وقت کا قطب بھی اگر ہوا میں اللہ نے اس کو قدرت دی ہے، اڑتے ہوئے آ رہا ہے اور بلا اجازت آ گیا تو اللہ نے اسی وقت اس کی وہ قوت، جو اس کی گویائی تھی، اڑنے کی جو طاقت تھی، وہ ساری طاقتوں کو سلب کر لیا، اس کی مقام ولایت کو سلب کر لیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ پیرانے پیر غوث العظم دستگیر کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے اکابرین کی بھی نہیں چلتی، وہ ایک ایسے چہیتے ہیں کہ بڑے بڑے چہیتوں کو بھی وہاں آداب سکھلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے چہیتوں کو بھی وہاں آداب سیکھ کر آنا پڑتا ہے۔ تو میں نے اسی بھی طرح کہا تھا کہ وہاں جائیں تو العمان العمان کے ساتھ جائیں۔ پیروں کے پیر پیرانے پیر غوث العظم کی سیرت کے بہت سے واقعات اور بہت سے پہلو ہیں، بہت سے پہلو ہیں۔ ایک علم کا پہلو ہے، ایک آپ کے کرامات کا پہلو ہے، ایک زہد و تقویٰ کا پہلو ہے، ایک ریاضت جو آپ نے کی ہے اس کا ایک پہلو ہے۔ لیکن یہ سارے پہلوؤں کے اندر بیان کرنے والے کون ہیں؟ صوفی لوگ بیان کریں، مریدین بیان کریں، اس وقت کے علماء بیان کریں، لیکن کچھ روایات ایسے ہیں
جو محدثین جو حدیث کی خدمت کرنے والے، حدیث کی خدمت کرنے والوں نے بھی پیرانے پیر غوث العالم دستگیر کے سیرت کے کچھ پہلو بیان کرے ہیں۔ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ یہ معاملات کے اندر آپ نے دیکھا کہ جتنے بد مذہب ہیں ادھر کو بولیں گے، ادھر کو بولیں گے، ان کو بولیں گے، ان کو بولیں گے، لیکن جب میرے پیر کا ذکر آئے گا تو پورے ادب کے ساتھ بات کریں گے، حضرت شیخ کہیں گے یا پیرانے پیر کہیں گے، غوث العظم نہیں کہتے، ان کی زبان موٹی ہو گئی ہے، ان کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ میرے پیر کو وہ مقام جو اللہ نے عطا فرمایا اس پر، لیکن کہتے ادب سے کہتے ہیں، وہاں ان کو معلوم ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ وہ صرف ایسے پیر نہیں تھے کہ صرف ذکر اللہ میں مشغول رہے، بلکہ اس وقت ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو وہ پیرانے پیر کی شان ہے۔ میں اس وقت میں حضرت کی تشریف آوری ہے اور سارے میں سمجھتا ہوں یہ چہرے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے، نہیں حضرت میں یہ آپ کی محبتیں عنایتیں ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو چہرے ہیں جو آپ کی محبت میں آئے ہیں، آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ سے استفادہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ نایاب ہے، کامیاب ہے، تو یہ جتنا ہو سکا آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں بالکل اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے کہ میرے پیر پیرانے پیر غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ محدثین جو حدیث کی خدمت کرے ہیں، حدیث کی روایت کیے ہیں، وہ ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بھائی حدیث میں کیا اور سیرت میں کیا فرق ہے۔ بعضوں نے مولانا آج کا کچھ ایسا وقت بھی آ گیا، کئی لوگوں نے سیرت پڑھنا نہیں چاہتے، سیرت کو سننا نہیں چاہتے، سیرت بیان کرنا نہیں چاہتے، تاریخ کو تو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو اب میں بولتا ہوں کہ بھائی باریک سا فرق ہے۔ فرق باریک سا کیا ہے کہ ایک موٹی چھنی ہے، ایک باریک چھنی ہے۔ جو حدیث کا کام کرتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط سے کام کرتے ہیں، تو ایک باریک سی چھنی ہے، چھان کر لیتے ہیں۔ ذرا یہ دوسرا تاریخ وغیرہ کا پہلو ہے، یہ ذرا موٹی چھنی کا جیسا مثال ہے کہ اس میں روایات تو وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو محدثین نے روایات لائی ہے کہ وہ ایک کرامت پیر کی، ویسے سینکڑوں کرامات ہے، آپ کی پوری زندگی کرامت ہے، ولادت سے پہلے کرامت، ولادت پر کرامت، تو پھر میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ایسے جانشین ہیں پیرانے پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا کہیے گا۔ لیکن وہ لوگوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس لا کر خانخواہوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا، ایک ماں اپنے بچے کو لا کر چھوڑ دی خدمت کے لیے، بلکہ کہ آپ اس کو سلوک کے منازل طے کرائیں، اسے وہ دل دے جو ایک صوفی کے سینے میں دھڑکتا ہے۔ تو وہ آئے، رہنے لگے، کئی دن عرصے کے بعد ماں آئی دیکھنے بیٹے کو، تو بیٹے کے پاس گئی، خانخواہ میں لنگر خانے میں بیٹھا تھا، کھا رہا ہے، سوکھی روٹی کھا رہا، بچے کی حالت بھی تھوڑا پتلی ہو گئی، اور اس کے بعد ذرا ماں کا دل تھا، بے چین ہو گئی، پیر کے دربار میں حاضر ہوئی، پیر کے پاس آئی تو پیر بھی تناول فرما رہے تھے۔ یہ بتلانا مقصود تھا، یہ ساری چیزیں اختیار میں ہوتی ہے۔ اب وہاں آپ تناول فرما رہے ہیں، کیا مرغ کھا رہے، مرغ کو آدھے سے زیادہ بلکہ قریب القتم آپ کھا رہے ہیں اور ہڈیاں ڈال رہے ہیں دستر پر۔ وہ دیکھی تو ماں کا دل تڑپ گیا، ماں کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، کہنے لگی پیر میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کی خدمت میں چھوڑا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کی خدمت میں چھوڑا تھا، لیکن وہ اس کی حالت دیکھیے کیا ہو گئی، اس کی صورت شکل دیکھے کیا ہو گئی ہے، اتنا سا نحیف و ناتوان، بالکل رنگ ونگ سارا جاتا رہا، اور سوکھی روٹیاں کھاتے بیٹھا، اور پیر ماشاءاللہ آپ کا دستر۔ تو آپ نے مسکرا کر، یہ پیروں کی شان ہوتی ہے، صبر سے، تحمل سے، سامنے والا کیسے بھی گفتگو کرے لیکن یہ ناراض نہیں ہوتے، اس کے اوپر برہم نہیں ہوتے، اطمینان سے اس کی گفتگو کو سنا۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا ہمارے مرغ کھانے پر آپ کو اعتراض ہے، آپ کے بیٹے کا روٹی کھانے پر آپ کو تعجب ہے، چلو اس مرغ کو آپ نے حکم دیا، تو وہ اللہ کے حکم سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی۔ یہ سارے اہل محفل دیکھ رہے ہیں، وہ بوڑھی دیکھ رہی ہے
کہ پیر کا حکم کیا ہوا کہ وہ ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے لگی. دیکھتے ہی دیکھتے ٹھہر گئے. وہ جو اس کے پیر اور سر کاٹ کر ڈال دیے گئے تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے جیسا کہ وہ ایک کرنٹ کے مانند آتے ہیں. کہاں ڈالا گیا تھا, کس بورچے خانے میں پھینکا گیا تھا, کس گھڑ پہ ڈالا گیا تھا نہیں معلوم, کون سا جانور کھا لیا تھا نہیں معلوم, لیکن جب حکم ہوا تو وہ دوڑتے ہوئے اس کے پیر کے پنجے بھی آ گئے. یہ سارا کچھ آیا اور جڑنے لگے اور وہ ایک ہڈیوں کا مرغ تیار ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے اس پر گوشت آیا, رگیں آئی, سارا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آسان بات نہیں ہے کہ رگ کٹ جائے تو پھر اگر اس کو جوڑا جائے تو کتنے مسائل ہوتے ہیں. لیکن پیرانے پیر کی کرامت میں صرف اس لیے ایسے سینکڑوں کرامتیں انشاءاللہ حضرت بیان کریں گے اگر مناسب سمجھتے ہیں تو, لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے ان روایات کی کیونکہ اس کو اس وقت کے حدیث کے خدمت گزاروں نے بیان کی, حدیث کے خدمت گزاروں نے بیان کی ہے. تو وہاں آ کر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مرغ کرو تازہ ہو گیا, اس میں پر بھی آ گئے, کھال بھی آ گئے, بال بھی آ گئے اور پھر اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر ٹھہر گیا, چلنے لگا. بولے اگر تیرا بیٹا اس درجے پر آ جائے تو پھر کھائے. اس گڑیا کو کیا معلوم تھا کہ میرے پیر پیرانے پیر تعلیم حاصل کرانے کے بعد کئی دن آپ فاقے پر گزارے. کئی دن یہ حال ہوتا کہ جنگل کے صرف پتے کھا کر گزارتے. کئی دن یہ حال ہوتا کہ اگر اس بندرگاہوں کے پاس جاتے لیکن وہاں پہلے سے درویش موجود ہوتے جو وہاں بندرگاہ پر گری پڑی ترکاری کھاتے. آپ دیکھ کر وہاں سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور مسجد کا رخ کر لیتے. یہ ایک ریاضت کی منزلیں تھی جو آپ طے کرتے ہوئے آئے. تو آج ہم کو بھی یہ چاہیے کہ اچانک صرف وہ مرغ کھانے والی سنت پر عمل کرنے کے بجائے پہلے وہ راستے سے گزر تو جائے, پہلے ان منزل کو طے تو کر لے, پھر آگے جا کر جو کچھ ہوتا ہے. تو برادران عزیز وہ پیر پیرانے پیر غوث العظم کا معاملہ تو بہت بڑا معاملہ ہے, بہت بڑا معاملہ ہے. سینکڑوں کرامات ہیں جو میں سمجھتا ہوں سامعین میں سے بھی ایک ایک آدمی کو اگر اٹھا کر ٹھہرا جائے پیر کی 11 کی نسبت سے 11 کرامتیں سنا دو تو مجھے تو یقین ہے کیونکہ یہ شہر حیدرآباد ہے, ہر وہ فرد یہاں بیٹھنے والا میرے پیر کی 11 کرامتیں ضرور سنا دیتا ہے. برادران عزیز یہ معاملات ہیں ولایت کے, یہ معاملات ہیں غوثیت کے. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مقام کیا کہیے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ایک روایت بیان کی کہ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ بھئی ایک سا جو اگر میرا صحابی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر کوئی خیرات کرتا ہے تو ان کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا. یہ واقعہ کیسے ہوا؟ حضور پاک سید عالم نے کب فرمایا, کس سے فرمایا, کیوں, کن حالات میں فرمایا؟ تو یہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے اور بہت پائے کے درجے کے تاجر بھی ہے. تجارت میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بیپاریوں کے جو تاجر کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں, مطلب وہ کیا ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے جھوٹ, دھوکہ, مکر, فریب. یہ چیزیں اگر یہ چیزیں ہی بولے اس کے بغیر تجارت نہیں کر سکتے تو بولا استغفر اللہ الیاذ باللہ. کس نے آپ کی تربیت کی ہے؟ آپ کی تربیت پر تعجب ہے. اگر تاجرین کو چاہیے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں, سیدنا عثمان غنی, عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک سیرت کو دیکھیں اور پڑھیں اور سمجھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ عرب کے ارب پتی لوگ ہوا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کر رہے, صحابہ اکرام بیٹھے ہیں لیکن مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے,
صحابہ کے گھر فاقے ہو رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آ گیا, اونٹوں پر مال لدا ہوا ہے, اناج آ گیا مدینے میں, بیپاری دوڑتے ہوئے چلے گئے. یہاں صحابہ کو معلوم ہوا تو صحابہ بھی پہنچ گئے. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تاجر آئے اور کہنے لگے کہ کیا قیمت میں اپنا مال بیچتے ہو, کیونکہ آپ ہول سیل کا کام کرتے, دوسرے شہروں سے مال منگاتے اور یہاں بیچتے فروخت کرتے, تو سارے بڑے بڑے بیپاری اکٹھا ہو گئے. تو آپ نے کہا کہ بھائی 100 روپے کا ہے تو 1100 میں دوں گا. لوگوں نے کہا بھائی 11 گنا زیادہ نہیں ہو سکتا, بولے 2 گنا زیادہ لے لو. کسی نے کہا کہ 3 لے لو, 4 لے لو, اس پر رک گئے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, 10 گنا زیادہ کا تو ریٹ لگ چکا ہے, آفر آ چکا ہے, اب اگر دینا ہے تو 11 گنا زیادہ دینے والے ہو تو پھر بات کرو. سارے لوگ پیچھے ہٹ کے بولے اتنا زیادہ دے کر کیسے ہم کیا بیچیں گے, کیسے کام کریں گے. پھر آپ نے جب دیکھ لیا کہ سارے بیپاری پیچھے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ میں مسلمانوں پر اس مال کو وقف کرتا ہوں, حلال کرتا ہوں, مباح کرتا ہوں, جاؤ لے لو مسلمانوں. تو مسلمان روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام اونٹوں کی طرف لپکے اور وہاں پر جو بوریاں تھے اس کو گرا رہے اناج کے, اور اونٹ ادھر کو بھاگ رہے. میرے آقا سید عالم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, میرے آقا سید عالم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے. تو یہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی ایک اور خصوصیت کیا ہے کہ میرے آقا سید عالم جب پردہ کر لیے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان نے کیا فرمایا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا ظاہری ہم سے پردہ کر لیے تو اس موقع پر اہل بیت اطہار امہات المومنین کی خدمت کرنے میں نمایاں خدمت انجام دیے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, نمایاں خدمت انجام دیا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ. یعنی آپ کی ڈیوٹی بنا لیے تھے کہ پہلے اٹھنا آپ حضرات کے گھر کا سودا, عرب کا عرب پتی ہے, عرب کے عرب پتی ہے عبد الرحمن, لیکن صاحب میرے اماں جان تمام ہماری ماؤں کے گھر کا سودا پہنچاتے, ان کے ہر چھوٹی بڑی چیز کی خیال رکھتے اور کہتے کہ اماں جو حکم ہو, جو ضرورت ہو حکم کرنا, یہ آپ کا خادم پورا کر دے گا. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ کس کے بارے میں کہا گیا, جیسا کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ میرے صحابی ایک ساتھ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں, تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر کر اس کو وہ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ کا مقام ہے. ہوا یہ تھا مفتی صاحب ذرا توجہ, ہوا یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, خالد بن ولید سیف اللہ, اللہ کی تلوار, خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ تیزی ہو گئی. اسے کیا کہتے ہیں, مشاجرات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی, مشاجرات کہتے ہیں. تو ان میں کچھ تیزی ہو گئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریح سردار گھرانے کے لوگ, آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کچھ سخت سست کہہ دیا. اس پر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو مفتی صاحب نے فرمایا. میرے صحابی کس کے بارے میں فرمایا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے. کس سے فرما رہے, خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے میرا صحابی اگر ایک ساتھ جو بھی اللہ کی راہ میں دے تو خالد احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر دیں گے تو ان کی برابری کو, ان کے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. مولانا ذرا دیکھ لینا کتابوں میں روایت کتابوں میں دیکھ لینا. تو معاملہ یہ ہے. تو برادران عزیز, یہ مقام صحابہ اکرام
رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کا ہے، صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کا یہ مقام ہے۔ پھر میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ اور پھر وہ تو سید المرسلین ہے، سید المرسلین ہے۔ میں دو چار جملے کہہ کر بات ختم کر لوں گا۔ وہ کیا دو چار جملے ہوں گے کہ انبیاء علیہ السلام جو نبی ہوتے ہیں، یہ نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم انل خطا ہوتے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں سب سے مقدس گروہ کا نام کیا ہے؟ نبی و رسول۔ ساری دنیا کے سب سے مقدس گروہ یہ ہوتے ہیں، یہ ان کا مقام و مرتبہ کو کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر اعتبار سے جس قوم میں بھی آئیں گے ان کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہونا یہی چاہیے، تبھی تو لوگ مانیں گے نا۔ نبی ہے لیکن دوسرے آدمی کو کسی معاملے میں فضیلت ہو، خدا کی قسم یہ نبوت کا تقاضا نہیں ہے، یہ نبوت کا منصب نبوت یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ منصب نبوت اسی کو دیا جاتا ہے وہ ہر اعتبار سے سب سے افضل و اعلیٰ ہو، سب سے افضل و اعلیٰ ہو، اپنی قوم کا سب سے بہترین شخص کو اللہ نبوت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر سید المرسلین کو جو ساری انسانیت میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ جس کی ذات ہے اس کو میرے آقا سید عالم کہتے ہیں ساری دنیا میں۔ اب یہاں مفتی صاحب نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ وہ خدا سے کم ہے، مخلوق میں افضل ہے۔ ہاں بالکل آپ نے جو بات فرمائی صحیح ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا مفتی صاحب کا نظریہ اور کسی بدمذہب وہابی کا نظریے میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ان کی منفی سوچ ہوتی ہے، ہماری مثبت فکر ہوتی ہے۔ منفی سوچ اور مثبت فکر میں کیا ہوتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے بھائی نے پانی دیا، پانی کا ایک گلاس جس کے اندر تھوڑا سا پانی کم تھا نا، تھوڑا سا پانی کم تھا اور ایک گلاس میں پانی دے دیا۔ اب اگر آدمی کی سوچ منفی ہو، آدمی کی سوچ منفی ہو تو پھر وہ منفی سوچ رکھنے والا کیا کہے گا؟ بھائی اس میں پانی کم ہے، پاؤ گلاس سے صحیح کم ہے، آدھی گلاس کم ہے، یہ کم ہے، یہ منفی سوچ ہے۔ اور مثبت فکر رکھنے والا سنی کیا کہتا ہے؟ بھائی اس میں آدھی گلاس پانی ہے، 70% پانی ہے، 90% پانی ہے، 99% پانی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ وہابی کی فکر کیا ہوتی ہے؟ جب دیکھ لیا کہ مخلوق میں ان کے برابر کا کسی کو لا نہیں سکتے، ان کے برابر کسی کو لا نہیں سکتے، لیکن کمبخت تیری فکر یہ ہے، تیری فکر یہ ہے، تو کہتا ہے کہ خالق کیسے جملے جو ان کمبختوں نے دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھ مارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمپیئر کرتے ہوئے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ منفی فکر ہے، ان کی سوچ ناقص سوچ ہے، یہ نفاق ہے اللہ کی قسم، یہ نفاق ہے اللہ کی قسم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مخاطب میں نبی کی حیثیت ایک چمبار بھی زیادہ نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کہنے کے بعد بھی تم اسے مسلمان سمجھتے ہو؟ برادران عزیز، یہ دیوبندیوں کی گندگی کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں ہے کمبختوں کے۔ آج یہ گلی نگری پھرتے ہیں اور بڑے دیندار بن کر پھرتے ہیں، آوازوں کو دھیمی کر پھرتے ہیں، تو ان کے اوپر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ان کا تعلق انہی بدماشوں سے ہے۔ اور آج بھی وہ کتابوں کا سلسلہ چل رہا، چھپ رہا، بازاروں میں آ رہا، مسجدوں میں پڑھی جا رہی کتابیں۔ تو برادران عزیز، وہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب دیکھ لیے کہ مخلوق میں کسی کو لا نہیں سکتے برابری میں، تو صرف نبی کو کم تر بدلانا ان کا مقصد ہے، تو اب کہتے ہیں کہ خدا سے کم ہے۔ ارے مخلوق کی بات مخلوق کے ساتھ کر کہ مخلوق میں افضل ہے، مخلوق میں برتر ہے، ان کے جیسا کوئی نبی نہیں ہے، یہ کہنے کی جگہ تو یہ کیا کہتا ہے؟ بات کچھ کہہ رہا ہوگا لیکن تیری نیت ظاہر ہو رہی ہے، کہ تیری نیت کیا ہے؟
تو برادران عزیز یہ ان لوگوں کا حال ہے، ان لوگوں کا حال ہے۔ تو وہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس موقع پر آپ ایسے سینکڑوں مثالیں، اب وقت زیادہ نہیں ہے، پھر میں اس پر مزید تقریر کر لوں، بات نکل گئی تو آدھا ایک گھنٹہ ایسا نہ نکل جائے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کہ بڑے سے بڑا پہلوان سامنے آیا، ارے نبی ہے، نبی ہے بھائی، کوئی پہلوان تھوڑا ہی ہے، لیکن حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ مجھ سے کشتی لڑ لو، مجھ کو پچھاڑ دیں گے تو میں تم پر ایمان لاؤں گا، تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور پاک سید عالم نے اسے پچھاڑا، پھر بولا نہیں مانتا، پھر پچھاڑا، پھر نہیں، پھر مقابلہ، پھر پچھاڑا، تب جا کر، کیونکہ میرے آقا سید عالم سے بہادر کوئی روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا ایمان ہے۔ نبی پاک سید عالم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ وہ پہلوان آیا اور جانتا تھا کافر تھا، لیکن جانتا تھا کہ پٹ گیا۔ ویسے ایک دیہاتی گھوڑ پھوڑ جسے کہتے ہیں، وہ لے جا رہا، مار دیا، کھانے کے لیے لے جا رہا، جاتے جاتے حضور پاک سید عالم بیٹھے، صحابہ بیٹھے، بولے کہ ہم نے سنا ہے کہ تم میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کیا ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ آقا سید عالم نبی ہے۔ بولے کہ حضور سے مخاطب ہو کر کہہ رہے کہ آپ نبی ہے، آپ نبی ہے؟ بولے ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تجھے دعوت دیتا ہوں، اپنی طرف بلاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا، اپنی کھانے پر جو لے جا رہا تھا رسی باندھ کر، وہ سامنے کو پھینکا، کہا کہ اسے زندہ کر کے بدلاؤ، اگر یہ گواہی دے گا کہ آپ نبی ہیں تو میں مانوں گا۔ وہ کافر دیہاتی اتنا جانتا تھا کہ جو اللہ کا نبی ہے وہ مرا ہوا گھوڑ پھوڑ کو بھی زندہ کر کر اس سے اپنی نبوت کی گواہی دلوا سکتا ہے۔ ان کلمہ گوؤں کو کیا ہوا ہے، ان کلمہ گو منافقین کو کیا حال ہوئی ہے کہ آقا سید عالم کے مقام کو کیوں نہیں سمجھتے؟ برادران عزیز، اس نے پھینکا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، اس کا کیا یہ تو مرے ہوئے کو اسے گواہی کیسے دلوا رہے؟ آقا نے نہیں فرمایا، آقا نے اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ وہ مرا ہوا، آنکھیں کھولا، اللہ نے اسے قوت گویائی دی، اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور اپنی زبان کھولتے ہوئے انسانی زبان میں کہنے لگا آپ محمد الرسول اللہ ہے، آپ اللہ کے رسول ہے۔ یہ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، تو یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، اس نے ایمان لے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی اشعار میں بھی، شاید یا مولانا فرما رہے تھے، وہ بے جان کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ ایسے کئی واقعات مل سکتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کی جنگ ہوئی، طائف کے اندر مکہ فتح ہوا، قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہیں، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن طائف کی جب جنگ ہوئی، بڑا معرکہ آرائی ہوئی، وہ بڑے تیر چلانے والے لوگ تھے۔ جب صحابہ اکرام آئے تو اس کے اندر کچھ نئے لوگ بھی تھے، کبھی کثرت کو دیکھ کر بھی کہا کہ اب تو ہم نے مکہ فتح کر لیا اور یہاں تو ہماری کثرت کا یہ حال ہے، اب کامیابی ہماری تھوڑی سی توجہ ادھر سے ادھر کو ہوئی۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بتلانا مقصود تھا، تو وہاں جب تیر کافروں کی طرف سے چلنے لگے، کافروں کی طرف سے تیر چلنے لگے، تو اس موقع پر صحابہ اکرام بکھر گئے، دوڑنے لگے، اتنے پانی جیسے بارش ہوتی ہے ویسے تیر برس رہے تھے۔ قربان جائیں اس شجی رسول پر، قربان جائیں میرے آقا پر، ان کے جیسا کوئی بہادر نہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو چند لوگ تھے جو حضور کے ساتھ ٹھہرے تھے، ایک روایت میں 7، ایک روایت میں 12 آدمی جو حضور کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہ گئے، لیکن سیدنا علی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اولی دافع اہل رفض و خروج،
چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، وہ علی مرتضیٰ، وہ علی مرتضیٰ جن کے سامنے بڑے بڑے بھی کہاں پہ جاتے، علی کی شجاعت کیا کہیے، علی کی قربانیوں کو کیا کہیے، حضور پاک سید عالم سے علی مرتضیٰ کی محبت انشاءاللہ کسی دن اسی مجلس میں بیان کریں گے، وقت کے ساتھ لطیف صاحب دعوت دیں گے، مفتی صاحب کسی دن بلا لیں تو بتلا دیں گے کہ علی مرتضیٰ کا تعلق میرے آقا سید عالم سے کیا رہا ہے، کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ علی کسی بزدل کا نام نہیں ہے، علی کسی بزدل کا نام نہیں ہے، علی کسی گھبرانے والا کا نام نہیں ہے، ارے وہ تو پیدا ہی ہوئے تھے، ارے 12 برس کا بچہ ہے، 12 برس کا بچہ ہے، علی ابھی 12 برس کی عمر میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما رہے، اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کو، ہاشمیوں کو بلا رہے، ضیافت کر رہے، اس وقت دعوت دے رہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میرے آقا بلا رہے، سارے ہاشمی خاموش ہے، سارے ہاشمی خاموش ہے، ایک ناپکار نامراد ابو لہب کھڑا ہوا، ابو لہب کھڑا ہوا اور آقا سید عالم کو جھٹلانے لگا، ایک 12 برس کا بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی دین کی حمیت کے لیے آپ کے آگے رہوں گا، آپ کے پیچھے رہوں گا، آپ کے سیدھے رہوں گا، آپ کے بائیں رہوں گا، اور وہ وعدہ کیسے نبھایا گیا جانتے ہیں، جانتی ہے امت کہ وعدے کو کس انداز سے نبھایا گیا ہے، آج بھی نبھایا جا رہا۔ کربلا میں دیکھا، کربلا پر رک نہیں جانا، کربلا کا بعد سفر بہت لمبا ہے، 2 ہی رستے ہیں، 2 ہی رستے ہیں زندہ رہنے کے، 2 ہی رستے ہیں زندہ رہنے کے، ایک رستہ ہے عیش و عشرت کا، ایک رستہ ہے عیش و عشرت کا، دوسرا کربلا کو جاتا ہے، دوسرا کربلا کو جاتا ہے۔ برادران عزیز، 2 راستے ہیں، تم جسے چاہو پسند کر لو، تم جسے چاہو پسند کر لو، برادران عزیز، تو وہ علی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس موقع پر علی مرتضیٰ نے بھی کیا کہا، کہتے ہیں کہ جب تیروں کی بارش ہوئی، ارے اس آقا کا سہارا نہ لے تو کس کا سہارا لے، ساری دنیا جن کے صدقے میں اترنے والی ہے، وہ شفاعت کبریٰ کے مالک ہے، وہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ جب تیر اتنے چلے تو میں بھی رسول پاک کے پیچھے آ گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، روئے زمین کے سب سے شجاع، سب سے بہادر، سب سے بہترین فیصلہ کرنے کسی راہ میں لے لے، کسی فیلڈ میں لے لے کہ آقا کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، آقا کا ہم پلہ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے آقا سید عالم کا ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا، تبھی تو وہ منصب دیا جاتا ہے، تبھی تو وہ منصب دیا جاتا ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المشركون، مشرکین کو برا دکھے تو دکھے۔ تو لطیف صاحب اور مفتی صاحب، تشنگی ان کو نہیں، مجھے باقی رہ گئی ہے، میں اپنی بات یہاں ختم کر رہا ہوں، لیکن اس آیت مبارکہ پر ایک بیان ضرور ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔